کبھی سوچا ہے کہ صرف مچھلی پکڑنے کی وجہ سے 12,000 انسان بندر کیسے بن گئے؟ نہ جنگ ہوئی، نہ کوئی زلزلہ آیا، بس ایک حکم توڑا گیا اور قدرت کا قہر ایسا نازل ہوا کہ چہرے مسخ ہو گئے، زبانیں گم ہو گئیں، اور وہ قوم جو کبھی عزت والی تھی جانوروں کی شکل میں ختم ہو گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن میں ذکر کیا گیا سچا واقعہ، اور جس نبی کے دور میں یہ سب ہوا وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ مگر سوال یہ ہے، وہ کون سی ایسی نافرمانی تھی جس پر اللہ نے ایسا سخت عذاب نازل فرمایا کہ نسلیں لرز اٹھیں؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ مکمل سچ جس میں صرف عبرت نہیں، ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو شاید آج بھی ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہ سب ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بہترین رزق، آرام دہ زندگی اور ایک عظیم پیغمبر کی رہنمائی۔ لیکن جب نعمتیں عادت بن جائیں تو انسان اکثر اللہ کی حدوں کو توڑنے لگتا ہے۔ اللہ نے ان پر ایک خاص دن حرام کیا تھا، ہفتے کا دن۔ اس دن انہیں کسی قسم کا شکار کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر یہی وہ دن تھا جب مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھیں۔ ایک آزمائش تھی جو ان کے صبر اور ایمان کا امتحان لینے آئی۔ لیکن صبر کہا، انہوں نے ایک ایسا طریقہ نکالا جو ظاہر میں قانون کا لحاظ کرتا تھا لیکن باطن میں کھلی نافرمانی تھی۔ انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب اور گڑھے بنائے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں انہیں پھنس جائیں اور اگلے دن وہ انہیں نکال لیں جیسے کہ کچھ غلط ہی نہ کیا ہو۔ یہ بظاہر ایک سمجھداری تھی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی نافرمانی پر چالاکی تھی۔ اور یاد رکھیں، اللہ سے چالاکی کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا جب یہ نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، نرمی سے، حکمت سے، اور اللہ کے عذاب کا خوف دلا کر۔ اب فرماتے تھے، یہ وہی دن ہے جسے رب نے حرام کیا، اس دن کا شکار تمہارے لیے آزمائش ہے، اور جو آزمائش میں فیل ہو جائے اس پر اللہ کا غضب اترتا ہے۔ مگر وہ قوم تھی جو بظاہر اللہ کی بات سنتی لیکن اندر سے اپنے مفاد کی غلام ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو ہفتے کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف مچھلیوں کو قید کیا، تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ یہی وہ بے شرمی تھی جس نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، نصیحت سننے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر ایک عجیب فیصلہ کیا، اپنے نافرمانوں سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی۔ ایک دیوار کھڑی کی گئی جس کے ایک طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم پر قائم تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو دل سے نافرمان ہو چکے تھے۔ یہ دیوار صرف اینٹوں کی نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد بن چکی تھی۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، ایسی دعا جو آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ لیکن کیا وہ دعا عذاب کی دعا تھی؟ اللہ سے رحم کی ایک رات تھی، خاموش، تاریک اور بظاہر عام سی رات، مگر آسمان پر کچھ لکھا جا چکا تھا۔ وہ قوم جس نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا تھا، اس کی قسمت اب رحم سے نہیں عدل سے لکھی جا رہی تھی۔ صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو جو منظر دیکھا وہ قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے کل تک نافرمانی کی تھی اب انسانوں کی شکل میں نہ تھے، نہ آنکھوں میں شعور، نہ زبان میں کلام، نہ دل میں احساس، بس وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ 12,000 انسان بندروں کی صورت میں بدل دیے گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے، ہم نے تو صرف طریقہ بدلا ہے، گناہ نہیں کیا۔ اب وہ اپنی ہی شکل کو دیکھ کر چلاتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ اپنے گھروں میں واپس آئے مگر کوئی انہیں پہچان نہ سکا، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب انہوں نے حدیں پار کی تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورہ الاعراف آیت 166۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جب نافرمانی میں ضد آ جائے تو رحمت ہٹ جاتی ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیا یہ عذاب صرف انہی کے لیے تھا؟ آج بھی اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچائی، عبرت اور ایمان کی تلاش میں ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز اور روح کو جگہ دینے والی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے۔ یہ پیغام کسی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اسے ضرور آگے بڑھائیں۔ یہ واقعہ صدیوں پرانا ضرور ہے لیکن اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے، ہر اس دل میں جو ایمان رکھتا ہے اور ہر اس سماج میں جو اللہ کی حدود کو مذاق سمجھتا ہے۔ وہ قوم کوئی عام لوگ نہیں تھے، عبادت گزار، دنیا دار اور تعلیم یافتہ، مگر جب مفاد اور دین کا ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے دین کو پیچھے، فائدے کو آگے رکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت ختم ہوئی اور جانوریت شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں بندر صرف ظاہری شکل میں نہیں بنایا بلکہ بتایا کہ جب انسان اپنی روحانی قدر کھو دے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
आज के दौर में क्या हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे जब हम हराम को चालाकी उसे हलाल कर लेते हैं, जब हम उनियत की आव में हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब हम दीन को फॉलो सिर्फ वहाँ करते हैं जहाँ हमें आसानी हो। ये कहानी हमें सिर्फ बंदर बनने का खौफ नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि अल्लाह के साथ चालाकी नहीं चलती। अगर अल्लाह ने उनके साथ अदल किया तो हमारे लिए भी यही पैमाना है, सोचने का, जागने का और अपना रास्ता दुरुस्त करने का। लेकिन इस वाकया के बाद क्या हुआ? क्या बाकी बच जाने वाले लोगों ने कुछ सीखा? और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया? ये जानने के लिए आखिरी और सबसे अहम हिस्सा ज़रूर सुनिए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो कौम जो एक दिन अल्लाह की नेमतों में डूबी हुई थी, अब बंदरों की सूरत में तड़पते तड़पते ख़त्म हो चुकी है, तो इब्की आंखों में आंसू आ गए, मगर ज़ुबान खामोश रही। ना शको ना बद्दुआ, बस एक गहरी सांस और अल्लाह के हुजूर एक दर्द भरी खामोशी। क्योंकि अंबिया जानते हैं कि जब इंसान अल्लाह की हद तोड़ता है तो सबसे बड़ा अजाब ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन को तबाह करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक मर्तबा फिर इकट्ठा किया और उन लोगों को जो बच्चे थे याद दिलाया कि ये अजाब सिर्फ ज़ाहिरी सज़ा नहीं बल्कि एक अबदी पैगाम है। इब्ने फरमाया, ये वक्त है सजदे का, नाफरमानी की तावीलें तलाश करने का नहीं। जो बच गए हो वो रहमत का हिस्सा हो, मगर अगर तुमने इबरत ना ली तो तुम्हारा अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। कहा जाता है कि इस वाक़ये के बाद बाकी रह जाने वाली कौम ने सिद्क़ दिल से तौबा की और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये वो लम्हा था जब बंदगी दोबारा जिंदा हुई और अल्लाह ने एक तबाहाल कौम को दोबारा रहमत के साए में ले लिया। मगर आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम भी सिर्फ उबज जाने वाले बनना चाहते हैं? आइए इस मुकम्मल किस्से का खुलासा सुनते हैं, एक आखिरी अहम पैगाम के साथ। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, ये एक आईना था जिसमें हमने माजी के चेहरों में अपने हाल की झलक देखी। एक कौम जो अल्लाह की नेमतों में पली बढ़ी, एक नबी की रहनुमाई में थी, लेकिन जब दीन को दुनिया के फायदे पर कुर्बान किया तो अंजाम ऐसा हुआ कि नस्लें कांप गईं। हमने सीखा कि अल्लाह के हुक्म पर 100% चलना इबादत है, न कि इस हुक्म में चालाकी तलाश करना। ज़ाहिरी नाफरमानी से भी खतरनाक है वो नाफरमानी जो समझदारी के नाम पर की जाए। और सबसे बड़ा सबक, अल्लाह से चालाकी नहीं खुलूस चलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ खबरदार किया बल्कि आखिर तक अपने रब से हिदायत की दुआ मांगी। जब हम अपने अंदर, अपने मुआशरे और अपने अमाल को देखते हैं तो सवाल ये नहीं कि क्या बंदर बनेंगे, सवाल ये है कि क्या हमारे दिल जिंदा रहेंगे। आज भी वक्त है तौबा का, सच्चाई को अपनाने का और दीन को सिर्फ जुबान से नहीं अमल से जीने का। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो एक काम जरूर कीजिए, इस पैगाम को सिर्फ खुद तक ना रखें, आगे फैलाएं। शायद किसी और की भी खिल जाए, शायद किसी का दिल बदल जाए, किसी का ईमान जाग जाए और किसी की बख्शिश का जरिया बन जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकमुल्लाह खैर।